لیکن پھر کیا ہوا؟ جو نہ تھا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، اور غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب امت کی قیادت اباحیت پسندوں کے ہاتھ میں چلی گئی، مادیت پسندوں کے ہاتھ میں چلی گئی، سرمایہ کاری سے، درہم و دینار سے محبت کرنے والوں کے ہاتھ میں چلی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہائی شاد کو اور عقل کو دین کے اوپر فوقیت دینے کی باتیں ہونے لگی، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کا اپنا عالم یہ تھا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ دنیا کی زندگی کو تو جانتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطلوب و مقصود کو سمجھ کر اخروی زندگی سے بالکل بیگانہ تھے۔ حضرات گرامی قدر، قومی ریاستوں کے قیام کے بعد ہم نے جو موجودہ پارلیمانی نظام ہے اس کو مغرب سے مستعار حاصل کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء اسلام میں اس بات کی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ معاملات کی تطہیر کے عمل کو بھی جانتے ہیں اور معاملات میں تدریج کے عمل کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی دوسرے کی پچ کے اوپر کھڑے ہو کر احقاق حق اور باطل کی تردید کے فریضے کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت سید داؤد غردوی میں، حضرت علامہ شہید میں یہ فکر موجود تھی کہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ تم نے جدید پارلیمانی نظام کے ذریعے اگر مغربی افکار یا لادینی افکار کو امت کے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کی تو ہم میں دلیل کی وہ صلاحیت اور دلیل کی وہ طاقت موجود ہے کہ ہم حریت فکر اور آزادی اظہار کے بنائے ہوئے اس پیراڈائم کے اندر اور اس نقطۂ نظر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تفوق کی بات اور کملی والے کے فرمان کے تفوق کی بات کرنا جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی محنتوں کا نتیجہ یہ نکالا کہ اللہ کے فضل و کرم سے قرارداد مقاصد میں اللہ کی حاکمیت کی ضمانت دی گئی، اور 73 کے آئین میں قرآن و سنت کو سپریم لا کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اس کے باوجود ایسے قوانین وقفے وقفے سے منظر عام کے اوپر آتے رہے جس میں اسلام کی روح کو اور کتاب و سنت کی نصوص کو نظر انداز کیا جاتا رہا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بغیر تصادم کے، بغیر ٹکراؤ کے اور بغیر تکفیری سوچ کے ہم نے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے ادلہ کی روشنی میں امن کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، علم کا راستہ اختیار کرتے ہوئے جو بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہوگی جب تک زندہ ہیں اس کا رد کرتے رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پھورے لہراتے رہیں گے۔ چنانچہ آج ہمارے تصور جمہوریت کے حوالے سے ہم اس بات کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ جہاں تک تعلق ہے امور ملکی کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے فقہ باقی کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے کرنٹ افیئر کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے بجٹ کی ایلوکیشن کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے اختیارات کے ارتکاز کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے تعمیراتی اور ترقیاتی منصوبہ جات کو لانچ کرنے کی بات کا، ہمیں اکثریت یا جمہور کی رائے کو قبول کرنے کے اندر کوئی تردد نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر شریعت کی بات ہوگی، جہاں پر کتاب و سنت کی نصوص کی بات ہوگی، وہاں پر قومی اسمبلی کے ممبران کی اکثریت نہیں بلکہ پوری قومی اسمبلی بھی کوئی بات مانے، کوئی بات منظور کر لے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کو قبول کرنے کے پرمادہ تیار نہیں ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر، اس تصور جمہور کو لے کر کہ جس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے کسی قسم کی ذاتی خواہشات اور کسی قسم کی ذاتی ترجیحات کو شامل نہیں کیا گیا، قرآن و سنت موومنٹ کا یہ قافلہ میدان عمل میں نکلا ہوا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دور کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت موومنٹ کے نمائندگان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں پہنچ کر قرآن و سنت کے ڈنکے بھی بجا کے چھوڑیں گے اور ان تمام قوانین کا راستہ بھی مسدود کر کے چھوڑیں گے جو کتاب و سنت کے خلاف منظور کیے جاتے ہیں۔ قرارداد مقاصد 73 کا آئین ہمیں پرامن دستوری جدوجہد کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور انشاءاللہ اس رہنمائی کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کی رفاقت کے اندر، ان کی سرپرستی کے اندر اور ان کی تائید کے اندر
पाकिस्तान को हकीकी मानों में इंशाल्लाह इस्लामी फलाही रियासत इंशाल्लाह बना के छोड़ेंगे अल्लाह के फजल करम से। और दूसरी बात यह है जिसका ताल्लुक भी कुरान और सुन्ना मूवमेंट के नज़म के साथ है, 50% से जायद पाकिस्तान के नक्शे के ऊपर अल्लाह के फजल करम से कुरान और सुन्ना मूवमेंट का नेटवर्क इस वक्त मौजूद है। बाकी 50% के ऊपर भी इंशाल्लाह आइंदा चंद महीनों के अंदर कायम कर दिया जाएगा। और अल्लाह के फजल करम से कौमी और सूबाई असेंबली के इंतखाबात के अंदर दीनी जमातों के इश्तिराक के साथ इंशाल्लाह कुरान और सुन्ना मूवमेंट के उम्मीदवारान मैदान अमल में उतरेंगे। इनकी पुष्टपनाही करने वाला ना कोई सरमायादार होगा, ना कोई जागीरदार होगा, ना ये किसी इदारे के इशारे के मुंतजर होंगे, बल्कि इनकी निगाह अगर होगी या रब के कुरान पे होगी या काली कमली वाले के फरमान के ऊपर होगी अल्लाह के फजल करम से। और तीसरी बात जिसका इजहार करना हम जरूरी समझते हैं, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मशरिक व मगरब में बसने वाला कोई भी मुसलमान, हाँ वो कितने भी फासले के ऊपर क्यों ना रहता हो, वो अल्लाह के फजल करम से हमारा भाई है। कश्मीरी मजलूम अवान भी हमारी मोहब्बतों के हकदार, बर्मा के मजलूम मुसलमान भी हमारी मोहब्बतों के हकदार, इसी तरह फलस्तीन के मजलूम मुसलमान भी हमारी मोहब्बतों के हकदार। फलस्तीन के ऊपर होने वाले इसराइली मजालिम की मदम्मत करते रहेंगे और अल कुदस को इंशाल्लाह बादयाब करने के अज़ाइम का इजहार इंशाल्लाह करते ही रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि मुल्क के अंदर जो तमाम के तमाम मामला जहां जहां भी शायरिल्लाह या शायर दीन की खिलाफ वर्जी होती है, हमारा लाहमल क्या है। जहां तक ताल्लुक है कादिर मुतलक की तौहीद की बात का, जहां तक ताल्लुक है पैगंबर ज़मा की खिदमत नबूवत की बात का, जहां तक ताल्लुक है सहाबा किराम की अज़मत की बात का, सिद्दीक की सदाकत की बात का, फारूक की अदालत की बात का, ज़िन्नुरैन की सहावत की बात का, अली अल मुर्तज़ा की शुजाअत की बात का, हसनैन करीमैन की जलालत की बात का, मुआविया बिन अबी सुफियान के तदब्बुर की बात का, इंशाअल्लाह आला से आला सहाबी जो सैयदना सिद्दीक अकबर हैं और अदना से अदना सहाबी जिसने लम्हा भर के लिए हजरत रसूलुल्लाह के चेहरा अनवर की ज़ियारत की है, उनकी सहाबियत का भी दिफा करते रहेंगे, उनकी अदालत का भी दिफा करते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह के फजल करम से हर सहाबी की अदालत का दिफा करते रहेंगे, इसलिए कि यह अहलुस सुन्ना का एक मुत्तफिका अकीदा है, इजमाई अकीदा है कि जिन आंखों ने हजरत रसूलुल्लाह के चेहरे अनवर की हालत ईमान में ज़ियारत की है वो आदिल निगाहें हैं। उनकी अदालत के ऊपर किसी किस्म के शक व शुबे और उनके बारे में किसी किस्म की तनकीस और उनके बारे में किसी शकूक व शुबहात की तरवीज उसको कबूल नहीं किया जा सकता। और जो बंदा भी ऐसा करेगा, हम अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उसकी इस फेले शनी की मजम्मत करते रहेंगे और हुक्मरान आने वक्त से इस बात का मुतालबा करते रहेंगे मुआशरे में बकाए बाहमी को फरोग देने के लिए और मुआशरे में क़याम अमन को यकीनी बनाने के लिए सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन और अहलुल बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन उनकी नामूस के ऊपर जो आपने नामूस सहाबा बिल को एक मरतबा कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने के बाद सदारती महल से किसी दबाव की वजह से मंजूर नहीं होने दिया, इंशाअल्लाह वक्त आएगा वो कानून मुल्क के दस्तूर का और मुल्क के आइन का हिस्सा बन के रहेगा इंशाअल्लाह। और हज़रात गिरामी कदर, इस मौके के ऊपर हम जुल्म की मुजम्मत का भी असर-ए-नौ ऐलान करते हैं कि जहां कहीं कोई मजलूम होगा हमारी हिमायत उसके लिए होगी। हमने अल्लाह के फजल करम से हान मोहम्मद मरी की उस वक्त हिमायत की जब बलोचिस्तान का बादशाह सरदार उसका मुखालिफ था। हमने कई मुकामात के ऊपर मर्डर और रेप केसों के अंदर मजलूम विक्टिम्स की हिमायत की है। आज भी हम इस अमर का ऐलान कर देना चाहते हैं कि जहां पर खवातीन के ऊपर होने वाली हरासियत की बात होगी या मासूम बच्चों के साथ होने वाले तशद्दुद की बात होगी, अल्लाह के फजल करम से हम हुक्मरान आने वक्त इस बात का मुतालबा करते हैं कि ऐसे अनासिर को फ्री एंड फेयर ट्रायल के बाद उनको करारे वाकई सजा दी जाए। लेकिन इसके अंदर जो है किसी किस्म की उजलत का मुदाहरा करके किसी कमजोर या गैर मुजरम को जो है सजा देना किसी भी तौर पे करीने इंसाफ नहीं होगा। हज़रात गिरामी कदर, हम इस बात का भी ऐलान कर देना चाहते हैं मुल्क के अंदर दीगर मसालक की तमाम जमातों के साथ हमारा तामुल खत्म नबूवत के लिए भी रहेगा, शायर दीन के लिए भी रहेगा, गलबा इस्लाम के लिए भी रहेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से इस मुल्क को हकीकी मानों में हजरत अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे, हजरत मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बना के छोड़ेंगे।
اور علماء اسلام کا پاکستان انشاءاللہ بنا کے چھوڑیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنہ موومنٹ کا تنظیمی نیٹ ورک جو ہے یہ نفرت سے پاک ہے، یہ عداوت سے پاک ہے، یہ شقاوت سے پاک ہے، یہ بغض اور حسد سے پاک ہے۔ جتنی بھی سلفی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی رشتہ اخوت ہے، اور جتنی بھی دینی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی پیار اور اخوت والا رشتہ ہے۔ متفقات کے معاملات کے اندر ہم ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرات گرامی قدر، قرآن و سنہ موومنٹ جو ہے کسی سرمایہ دار، کسی جاگیردار اور کسی اللہ دینی قوت کی حاشیہ بردار نہیں ہے۔ میرے پاس کئی ساتھی آتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے قرآن و سنہ موومنٹ کے مشن کے اندر کئی مرتبہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کی بات کی۔ میں نے کہا کیا تم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا؟ قرآن میں سب سے زیادہ اللہ نے ذکر سیدنا موسیٰ کا کیا، اور کیا اعلان فرمایا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ وَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے سرمایے کو نہیں دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حامان کی وزارت کو نہیں دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی رعونت کو نہیں دیکھا۔ فرعون کے سامنے، حامان کے سامنے اور قارون کے سامنے اور شداد کے سامنے سیدنا موسیٰ نے لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو بلند کیا۔ ہماری نگاہ بھی سرمایہ دار اور جاگیردار کے سامنے نہیں جھکے گی، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکے گی۔ حضرات گرامی قدر، اور میں یہاں پر یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، ہم ملک کے اندر جب جدوجہد کریں گے، جب تحریک کو چلائیں گے، جب سیاسیات کے معاملات کو آگے بڑھائیں گے، جب نوجوانوں کی ذہن سازی کی بات کریں گے، جب علماء اسلام کے سامنے اپنے منشور کو پیش کریں گے، تشدد کے راستے پہ اختیار نہیں کریں گے، نجی املاک کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، ہم سرکاری املاک کو اور سرکاری کسی تنکوں کو بھی توڑنا گوارا نہیں کریں گے، ہم دلیل کی طاقت کے ساتھ، براہین کی طاقت کے ساتھ، علم کی طاقت کے ساتھ، آگاہی کی طاقت کے ساتھ، شعور اور حکمت کی طاقت کے ساتھ اس ملک کے در و دیوار کے اوپر کتاب و سنت کے جھنڈوں کو انشاءاللہ لہرا کے چھوڑیں گے، اور جو کتاب و سنت کے مخالفین ہیں ان کو دلائل کے میدان میں انشاءاللہ گرا کے چھوڑیں گے۔ تو حضرات گرامی قدر، کہ آپ اس امن و امان کے ساتھ چلنے والی دستور کے اندر اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اللہ کے دین کے غلبے کی بات کرنے والی، کہ ہم نے یہ فیصلہ اگر کیا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے امور ملکی کو دیکھ کر اور دنیاوی معاملات کو دیکھ کر اور اللہ کے کلام کی اس آیت مبارکہ کو دیکھ کے کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جتنی ہمارے پاس وسعت ہے، جتنی ہمارے پاس طاقت ہے، انشاءاللہ ہم اپنے نوجوانوں کو جیل کی بیرکوں میں نہیں پہنچائیں گے، ہم اپنی مساجد اور اپنے مدارس کو کریک ڈاؤن کا نشانہ نہیں بنوائیں گے، ہم انشاءاللہ امن اور دلیل کا راستہ اختیار کرتے رہیں گے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج اللہ نے ہمارے پر یہ احسان کیا ہے کہ جس بندے کو بھی لاپتہ کیا جاتا ہے، جب ممبر لارنس روڈ سے اس کے بارے میں امن کی ضمانت دی جاتی ہے، یہ پرامن ہے، تو چند دن کے اندر اندر اللہ کے فضل و کرم بازیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم اپنا یہ ٹریک ریکارڈ جو امن کا، جو دلیل کا، جو براہین کا، جو قانون کے احترام کا ہے، انشاءاللہ اس کو برقرار رکھیں گے، اور پورے ملک کے طول و عرض کے اندر انشاءاللہ اپنے اس پیغام محبت کو، پیغام اخوت کو اور پیغام عمل کو انشاءاللہ پہنچا کے چھوڑیں گے کہ آپ قرآن و سنہ موومنٹ کے اس پیغام کو گلی گلی، کریا کریا، محلہ محلہ پہنچانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا آپ ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، بزرگوں اور بیٹوں اور بھائیوں کو اس راستے کا راہی بنانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد